شہادت ثالثہ یعنی تین گواہیاں، اللہ کی بحرانیت، رسول کی نبوت اور مولا علی کی ولایت شامل ہوتی ہے۔ ان شہادتوں کی گواہی شیعہ مذہب کا جز ہے اور شہادت ثالثہ کی گواہی دیے بغیر کوئی شیعہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ایک بحث جو کچھ صدیوں سے جاری ہے وہ ہے تشہد میں شہادت ثالثہ کی گواہی، اور اس بحث نے اس قدر طول پکڑ لیا ہے کہ اب مومنین ایک دوسرے کی نماز کو باطل ثابت کرنے پر تلے ہیں۔ آج سے 30-40 سال پہلے کے بزرگوں کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی بات ہمیں سننے کو نہیں ملی جس میں کہا گیا ہو کہ تشہد میں علی ولی اللہ پڑھنا واجب ہے۔ سب شیعہ ایک ہی جیسی نماز پڑھتے تھے۔ یہ اچانک کیا ہوا کہ شیعت میں ایک نئے فتنے نے جنم لیا؟ اس پر بات کرنے سے پہلے آپ کو ہم یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ شیعہ وہ واحد مذہب ہے جس کی تمام تر تعلیمات ائمہ علیہ السلام سے منسوب ہیں۔ اس حوالے سے شیعہ مستند کتب میں کسی بھی معصوم کی حدیث سے شہادت ثالثہ ثابت نہیں ہوتی۔ پھر کسی عالم یا مراجع کی کیا اوقات کہ وہ اپنی مرضی سے اس میں رد و بدل کرے، وہ بھی نماز جیسی افضل عبادت میں؟ اور نکالنے کی کیا وجہ ہے؟ اس سوال کا جواب میں ان لوگوں پر چھوڑتا ہوں جو تشہد میں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس فتنے نے جنم کب لیا۔ پاکستان کی 70 سالہ مختصر تاریخ میں اس فتنے نے زیادہ طول پکڑا، جہاں ہمیں دو گروہ نظر آئے، ایک کو ولایتی اور دوسرے کو مکثر کہا جانے لگا۔ جو ولایتی گروہ تھا اس نے ایک فتنے کو جنم دیا، اور وہ یہ تھا کہ نماز میں تشہد میں علی ولی اللہ لازمی پڑھنا ہے ورنہ نماز باطل ہے، جبکہ یہ بات صرف پاکستان میں رائج ہوئی۔ دوسرے ممالک ایران، عراق، شام میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ البتہ انڈیا میں بھی اس سے متعلق کوئی لڑائی نہیں تھی، سب ایک طرح سے نماز ادا کیا کرتے تھے، اور پاکستان میں بھی صرف پنجاب ہی میں یہ فتنہ اٹھا۔ پنجاب ہی وہ علاقہ ہے جہاں سے فتنے جنم لیتے ہیں اور پوری دنیا میں پھیلتے ہیں۔ جب انقلاب ایران برپا ہوا تو شیعت کو ایک نیا جنم ملا۔ ہر طرف انقلاب اسلامی ایران کا چرچا تھا۔ امام خمینی ایک نئے لیڈر بن کر دنیا میں ابھرے۔ امریکہ جیسی سپر پاور بھی ایران کا کچھ نہ بگاڑ پائی۔ اب امریکہ کو یہ کھٹکنے لگا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، اور وہ طاقت تھی صرف اور صرف مرجعیت جس پر پوری شیعت قائم تھی۔ اس نے اسی میں درار ڈالی اور کچھ ایسے ذاکرین کو پیسے دے کر خریدا جو دین بیچ کر اپنا پیٹ بھرتے تھے، جن کا شجرہ تھا نہ نسب، ممبر پر بیٹھ کر گمراہ کن عقیدوں کا پرچار کرتے، معصوم لوگوں کو اپنے جال میں پھنساتے، اور کافی حد تک اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے۔ اب ہمارا کام ہے کہ ان کے سامنے سیسہ پلائی دیوار بن کر ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، ایسے ذاکرین کو ممبر پر نہ آنے دیں تاکہ اپنے دین کو اور آنے والی نسلوں کو بچا سکیں۔ امید کرتا ہوں یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ پیغام حق لوگوں تک پہنچ سکے۔